کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں پہ نہیں بولے، اپنی یہ نہیں کہا کہ میرا حق بنتا ہے، میں خلافت کا حقدار ہوں، نہیں بولے، شیر خدا تھے، بتا دیا اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، چاہوں ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ ہلا دوں، اتنی طاقت ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، پہلے خلیفہ بنے ہیں، اس لیے ان کی بائعت کر رہا ہوں، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے انہیں جو ہے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اللہ نے بھی پسند کیا ہے، ایمان والوں نے بھی پسند کیا ہے۔ کہا اس لحاظ سے، ورنہ حضرت علی کے سامنے کوئی اونچی آواز سے کھانسی بھی نہیں کر سکتا، خلافت لینا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے تو کوئی ایسے بھی نہیں چوں چرا بھی نہیں کر سکتا۔ تو پتا تھا خلافت کا حق میرا نہیں ہے، خلافت کا حق ان کا ہے جن کو مصلی رسول پہ میرے آقا نے کھڑا کیا ہے۔ اب ان کا یہ اعتراض ہے، جی حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی تو کاغذ نہیں لایا گیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، حضور کی اہل بیت بھی وہاں پہ موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا، حضور کاغذ کی کیا ضرورت ہے لکھنے کی، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اگر کوئی چیز فرض ہوتی کہ یہ چیز ضروری ہے، فرض ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ ابو جہل جیسے سورما سے نہیں ڈرے؟ تو حضرت عمر فاروق جو ان کے غلام تھے، حضور نے ڈرنا تھا کہ حضور کہتے نہیں ڈر گئے حضور کہ نہیں کاغذ نہیں لانا چاہیے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، کہتے اے عمر ضروری ہے کاغذ لے کر آؤ۔ جب آرڈر کرتے میرے مصطفیٰ تو کیا کاغذ حضور کی بارگاہ میں نہ لایا جاتا، لکھنے کے لیے کاغذ نہ پیش کیا جاتا؟ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات جب حضرت عمر فاروق نے کہی یا رسول اللہ کتاب اللہ کافی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت عمر سچ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ عطا کر دیا ہے رب ذوالجلال نے، اور جو میں نے جو ہے صحابہ کرام کو سکھا دیا ہے، اب ان کے لیے یہ کافی ہے، اور اگر کوئی چیز اور مزید ضروری ہوتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس روز یہ معاملہ ہوا ہے اس کے 4 روز بعد میرے آقا کا وصال ہوتا ہے، تو اگر کوئی اتنا ہی اہم اور ضروری معاملہ تھا تو اگلے دن لکھوا دیتے، یا جب حضرت عمر فاروق چلے گئے تھے پھر لکھوا دیتے۔ اگر خلافت ہی حضرت علی کی لکھنی تھی تو جب حضرت عمر چلے گئے تھے تب میرے آقا لکھوا۔ 4 روز تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بظاہر حیات رہے، لیکن آپ نے نہیں لکھوایا۔ اگر ضروری ہوتا تو لکھوا دیتے، حضور کی اہل بیت موجود تھی، کاغذ لا دیتی۔ لیکن پتہ چلا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات کہہ دی، عرض کر دی کہ یا رسول اللہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ اور آج ہمیں وہ رافضی وہم میں ڈالنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ طے شدہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں آ کے جو ہے وہ معاذ اللہ کاغذ نہیں دیا۔ تو ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے اگر کاغذ نہیں دیا تو حضرت علی کاغذ دے دیتے، حضرت ابن عباس کاغذ دے دیتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت وہاں پہ موجود تھی، وہ کاغذ دے دیتے حضور کو کہ آقا یہ لکھ دیجئے ہمارے لیے۔ لیکن یہ بات پوری طرح جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دین پر ہمیں چھوڑا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قد ترکتم علی البیضاء، کہ میں نے تمہیں میرے صحابہ تمہیں ایسی روشن ملت پر میں نے چھوڑا ہے کہ لیلھا کنہارھا، کہا اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، ایسا دین تمہیں دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں انما بعثت لی اتمم مکارم الاخلاق، کہ میں ہر چیز کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ہر اخلاق کو حضور نے مکمل کر دیا،
ہر سب کے نظام زندگی کو حضور نے مکمل کر دیا، اب ہر نظام بندگی کو حضور نے مکمل کر دیا، اب ہر معاملے کو حضور نے مکمل کر دیا، چاہے وہ عبادت ہو، ریادت ہو، چاہے وہ عقائد ہوں، اعمال ہوں، کردار ہو، جو بھی چیز ہو، جب ساری چیزوں کو سرکار مدینہ نے مکمل کر دیا تو اب حضرت عمر نے عرض کی آقا جب ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، قرآن بھی ہماری ہدایت کے لیے موجود ہے، تو ہمیں مزید جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق فرما دی، اور حضرت عمر وہ محدث ہیں اس امت کے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی رائے معمولی سی رائے ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی کے زمانہ میں ایک محدث ہوتا تھا کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ عین حق ہوتا تھا، یعنی باری تعالیٰ بھی اس جملے کی لاج رکھتا تھا۔ کہا میری امت میں ایک محدث ہے اور وہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ اور پھر یہی معاملہ ایک نہیں تھا کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا ہو آقا یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے درجنوں مسائل قرآن پاک میں درج ہیں کہ جہاں پہ رئیس المنافقین کی بات آتی ہے، عبداللہ ابن ابی کی، حضور جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اپنا کرم برسانے کے لیے، جہاں ایسے اب تکلیف کے عالم میں کرم برسانا چاہتے تھے، وہاں بھی کہا منافق ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میری رحمت سے اسے بھی ایسا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا آقا اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ ازل سے بدبخت ہے، بدبخت رہے گا۔ اور رب تعالیٰ نے بھی تائید فرما دی، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 70 بار بھی کے لیے دعا کر دیں گے تو یہ بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ آپ کا گستاخ ہے۔ یہ قرآن ہے، حضرت عمر وہ ہیں، پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی، حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، حضور کی اہلیہ محترمہ ازواج مطہرات حضور کی بارگاہ میں جب حضرت عمر نے یہ معاملہ دیکھا، کہا یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت مبارکہ نازل کر دی، اے حبیب اپنی ازواج کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی پوری امت کو یہ حکم نازل فرما دیں کہ آج سے پردہ کرنا ہے، آج سے چادر اوڑھنی ہے۔ یعنی عمر وہ ہیں کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی تائید میں قرآن کی آیات نازل فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عمر اگر وہاں پہ جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی بات آ جاتی یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما دیتے، تو ہم کہتے ہیں وہ اگر نہیں لکھا گیا تو یہ آپ کی بیماری کی وجہ سے نہیں لکھا گیا کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو پہلے بیماری کے عالم میں ہیں، ہمارے پاس ساری ہدایت موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی رافضی اعتراض کرے، اگر کوئی رافضی کہے کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ جو ہے وہاں پہ گستاخی کی، بے ادبی کی، تو ہم کہتے ہیں پورے قرآن میں حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق کئی آیات موجود ہیں، پھر ان آیات کے بارے میں کیا کہو گے، پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور پھر تمہاری نظر میں اگر حضرت علی کی خلافت پہلی تھی تو پھر زمانہ سیدنا ابو بکر صدیق تھا کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا امت میں یہ سب سے رحم دل ہیں، پھر اپنی خلافت چھین لیتے۔ پھر عمر فاروق کا زمانہ تھا، پھر اپنی خلافت چھین لیتے۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، اپنی خلافت چھین لیتے، کہتے میری خلافت بنتی ہے۔ لیکن ان تینوں کی خلافت میں آپ نے خلل نہیں ڈالا، بلکہ جس نے بھی یہ کہا کہ حق آپ کا خلافت کا بنتا ہے، حضرت علی نے غصے میں آ کر کہا میرا حق خلافت نہیں بنتا، اگر میرا حق خلافت بنتا ہوتا تو میں جو ہے وہ چادر گلے میں ڈال کے منبر سے اتار لیتا، یہ حق میرا نہیں ہے، یہ خلافت کا حق جو ہے رسول اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے امام بنا دیا ہے، جب رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو پوری امت کا پیر بنا دیا ہے، تو کہا علی المرتضیٰ شیر خدا کی کوئی جرت نہیں ہے ان کو مسلح سے پیچھے کرے، میں تو ان کا مقتدی ہونے پہ بھی فخر کرتا ہوں، ان کی بات کرنے پہ بھی فخر کرتا ہوں۔
آپ نے یہ علل اعلان کہا میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. لا فتى الا علی، کہا کوئی نوجوان نہیں ہے کائنات میں علی سے بڑھ کر. لا سیف الا ذوالفقار، کہا علی کی تلوار وہ ہے کہ علی کی تلوار جیسی کائنات میں کسی کی تلوار نہیں ہے. تو جب اتنا بہادر، اتنا شیر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتا رہا ہے، کائنات میں بعد میں آنے والے رافضیوں اپنا عقیدہ درست کر لینا، جب علی خود امام الہدا، خود شیر خدا خود جو ہے وہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس لحاظ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اول ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ ہیں.